انٹرنیشنل جو میری پرفارمنسز ہیں، جو جس طرح میں اپنے ملک کے لیے کھیلا آپ کے سامنے، پی ایس ایل میں بھی میرا نام نہیں آیا کہ ہم لوگ پی ایس ایل کی ایک دو پرفارمنسز سے پلیئرز کو پاکستان ٹیم میں ڈال لیتے ہیں، تو وہ پلیئرز کے ساتھ بھی زیادتی ہو جاتی ہے اور ٹیم کے ساتھ بھی زیادتی ہو جاتی ہے۔ پرفارمنسز کے ذریعے پہلے 20 میں آیا ہوں، تب بھی چانس ملے گا، ایک پراپر چانس ملے گا، اور میں کوشش کروں گا کہ میں اپنے ملک جتنا بینیفٹ کر سکوں ضرور کروں۔ ہماری ٹاپ آرڈر بھی دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ٹھیک ہونے والی ہیں بھی۔ پاکستان ٹیم کے لیے تو انسان کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن گیون کہ آپ کے ساتھ پراپر کنورسیشن ہو۔ ڈومیسٹک میں نے پرفارمنس کی، اس لیے میرا پاکستان کے 20 لڑکوں میں نام آیا، اور میں اپنی جو صلاحیتیں ہیں وہ پورے پاکستان کو، پوری دنیا کو دکھاؤں گا، اور پاکستان کی ٹیم کے اور پاکستان کی وکٹریز میں انشاءاللہ تعالی جو میں انپٹ کر سکا اپنی پرفارمنسز کے ساتھ ضرور کروں۔ اور اس دوران انہوں نے مجھے یہی بولا تھا کہ اگر آپ پی ایس ایل نہیں کھیلتے ہیں تو جو آپ کی ڈومیسٹک کی پرفارمنسز ہیں وہی آپ کی پرفارمنسز جو ہیں کاؤنٹ ہوئی تھی، اینڈ وچ واز ریئلی فیئر۔ میرٹ پہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، تو یہ بہت اچھی بات ہے، اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ سیاست مجھے آتی نہیں ہے، میں بہت برا ہوں، اس میں دل سے کام لیتا ہوں۔ بتائیے، آپ انسانیت کی خدمت کا آپ نے سر لیا ہوا، یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 250 افراد نے راشن تقسیم کیا ہے، تو کتنا سکون ملتا ہے آپ کو غریب افراد میں راشن کی تقسیم؟ بہت اچھا لگتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہی کام ایک ایسا کام رہ گیا ہوا ہے جس کو کر کے مجھے بہت سکون ملتا ہے، اور اسپیشلی رمضان کا مہینہ ہے جہاں پہ آپ اس مہینے میں کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایک چھوٹی سے چھوٹی آپ کی کوئی چیز پسند آ جائے، اس میں یوں کسی کے کام آنا، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا، کسی کے چھوٹی سے چھوٹی بھی مدد کر دینا، اٹ سیلف بہت سیٹسفیکٹری ہوتا ہے۔ تو ہم تو اسی کوشش میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایک چیز چھوٹی سے ہماری پسند کر کے ہماری مغفرت فرمائے۔ احمد شہزاد نے انسانیت کی خدمت تو کر ہی رہے ہیں، ساتھ ساتھ کرکٹ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا کرکٹ کو سلسلہ ساتھ جاری رہے گا؟ آف کورس، ڈیفینیٹلی۔ دیکھیے، میں نے پچھلے 2.5-3 سال سے اپنی ڈومیسٹک کرکٹ کھیلی ہے، انٹرنیشنل جو میری پرفارمنسز ہیں، جو جس طرح میں اپنے ملک کے لیے کھیلا آپ کے سامنے، اور اس کے بعد جب میں ڈراپ ہوا، پی ایس ایل میں بھی میرا نام نہیں آیا، کوئی بھی جو چیز ہوئی، اس کے بعد میں نے محنت کر کے 2-2.5 سال میں نے بڑی ٹاپ کی پرفارمنس کی، اور اس سال تو بڑی جینوئنلی اچھی پرفارمنسز ہوئی ہیں، جس کے بلبوتے پہ میرا نام ابھی نیوزی لینڈ سیریز سے پہلے، جو پی ایس ایل سے پہلے نیوزی لینڈ کی سیریز تھی، اس میں میرا نام کیمپ میں آیا 20 لڑکوں میں۔ تو اب یہی امید ہے کہ آگے جو کیمپ لگ رہا ہے یا پاکستان ٹیم جو بن رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ جب آپ ایک دفعہ کیمپ میں آ جاتے ہیں تو اوبیسلی آپ پھر ٹیم کا 20 کا حصہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر آپ ٹیم کے ساتھ ساتھ ہی ہوتے ہیں جب تک آپ کو ایک پورا چانس نہیں ملتا، پورا گو نہیں ملتا۔ تو میں بھی یہی امید کر رہا ہوں کہ کیونکہ میں اپنی پرفارمنسز کے ذریعے پہلے 20 میں آیا ہوں، تو اب انشاءاللہ تعالیٰ مجھے جب بھی چانس ملے گا، ایک پراپر چانس ملے گا، اور میں کوشش کروں گا کہ میں اپنے ملک کو اپنی پرفارمنسز سے، اپنے ایکسپیرینس سے جتنا بینیفٹ کر سکوں ضرور کروں۔ اچھا، مڈل آرڈر میں آپ کھیلنا زیادہ پسند کریں گے یا ٹاپ آرڈر میں؟ کیونکہ ہمارے پاس اوپنر اچھے خاصے آ رہے ہیں، لیکن مڈل آرڈر ابھی تک ہماری ٹیم کو اتنا مضبوط نظر نہیں آ رہا ہے۔ دیکھیے، میں تو ساری زندگی اوپنرز ہی کھیلا ہوں، اور اگر آپ ہماری ٹاپ آرڈر بھی دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ٹھیک ہونے والی ہیں بھی۔ آپ سٹرائک ریٹس کی بات کرتے ہیں، آپ جو ہے نا اٹیکنگ کرکٹ کی بات کرتے ہیں، آپ ڈفرینٹ کمبینیشنز کی بات کرتے ہیں، آپ ماڈرن ڈے کرکٹ کی بات کرتے ہیں۔ سو دیر آر لاٹ آف تھنگس جو کہ بیٹر کی جا سکتی ہیں، اور جہاں تک آپ مڈل آرڈر کی بات کر رہے ہیں، دیکھیے پاکستان ٹیم کے لیے تو انسان کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن گیون کہ آپ کے ساتھ پراپر کنورسیشن ہو، آپ کو بٹھا کے پراپر پلان بتائے جائیں اور اس کے ساتھ پھر آگے فارورڈ چلا جائے۔ احمد، آپ کے پاس ظاہر ہے جس طرح آپ 20 میں آئے ہیں، اب کول کیمپ بھی لگ رہا ہے، نیوزی لینڈ کی ٹیم آ رہی ہے اور T20 ورلڈ کپ ہے، میگا ایونٹ، تو آپ کتنے پر امید ہیں کہ آپ ان دونوں کے جو اسکواڈ میں جگہ بنانے کے لیے؟ اوبیسلی سر، دیکھیے اسکواڈ میں آنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، ڈومیسٹک میں پرفارمنس کرنی پڑتی ہے۔ ڈومیسٹک میں نے پرفارمنس کی، اس لیے میرا پاکستان کے 20 لڑکوں میں نام آیا۔ اب وہ جب آپ کسی بھی ٹیم کے کسی بھی ملک میں پہلے 20 لڑکوں میں آ جاتے ہیں، پھر آپ کو پراپر چانس دیا جاتا ہے۔ تو جو پہلے 15 جب سلیکٹرز کو لگتا ہے کہ پہلے 15 جب تک ٹھیک کر رہے ہیں وہ کرتے ہیں، خدا نخواستہ کسی کی پرفارمنس اوپر نیچے ہوتی ہے، پھر جو باقی کے 5 ہوتے ہیں ان میں سے سب سے پہلی ریپلیسمنٹ وہ ہوتی ہیں۔ یہی دنیا کا نظام ہے، یہی دنیا کا قانون ہے۔ تو اسی امید پہ میں بھی ہوں سر کہ پہلے میرا 20 میں نام آیا ہے، اللہ کرے پاکستان ٹیم میں سارے پرفارمنسز کریں، لیکن اگر سلیکٹرز کچھ اور سوچتے ہیں، کچھ چینجنگز چاہتے ہیں، کچھ فیوچر کے بارے میں ورلڈ کپ سے پہلے کچھ چپ اینڈ چاپس کرنا چاہتے ہیں، آئی تھنک دس از دا رائٹ ٹائم، اور اسی میں بھی پوری امید ہوں سر کہ انشاءاللہ
इंशाल्लाह ताला मुझे पूरा चांस मिलेगा और मैं अपनी जो सलाहियतें हैं वो पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को दिखाऊंगा और पाकिस्तान की टीम के और पाकिस्तान की विक्ट्रीज़ में इंशाल्लाह ताला जो मैं इनपुट कर सका अपनी परफॉर्मेंसेस के साथ ज़रूर करूँगा। उनको रिटायरमेंट वापस लेने का पीसीबी ख्वाहिशमंद है और वहाब रियाज का भी रब्ता हुआ है उनके साथ। अभी तक आपके साथ वहाब रियाज का कोई रब्ता हुआ है, क्योंकि आगे हमारी बहुत सारी क्रिकेट आ रही है? मेरा जो वहाब रियाज से जो रब्ता हुआ था वो डोमेस्टिक के दौरान हुआ था, T20 के दौरान, और उस दौरान उन्होंने मुझे यही बोला था कि अगर आप PSL नहीं खेलते हैं तो जो आपकी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंसेस हैं वही आपकी परफॉर्मेंसेस जो हैं काउंट हुई थी, एंड विच वाज रियली फेयर। कि अगर तो हम यूनानिमसली सब प्लेयर्स बात करते हैं कि हम लोग PSL की एक दो परफॉर्मेंसेस से प्लेयर्स को पाकिस्तान टीम में डाल लेते हैं तो वो प्लेयर्स के साथ भी ज़्यादती हो जाती है और टीम के साथ भी ज़्यादती हो जाती है। और यही बात जब हमने वहाँ पे डिस्कस की, जब वहाब रियाज से मेरी मुलाकात हो रही थी, तो उन्होंने यही बात की कि डेफिनेटली कि अगर आप अपना PSL में अगर आपका नाम नहीं आता है तो आपकी जो यही परफॉर्मेंसेस हैं जो आपने डोमेस्टिक क्रिकेट में की है इंशाल्लाह ताला यही काउंट होंगी। और अभी आपके सामने मेरा 20 में नाम था, तो सर ये ऐसा ही होता है कि जब आप 20 में जगह बना लेते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप लाइन में हैं, पहले 20 में हैं, और जब तक आपको चांस नहीं मिलता आप बाहर नहीं होंगे। अहमद नए चेयरमैन आए हैं मोहसिन नकवी, उन्होंने मीटिंग भी की है और मुशावरत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो मेरिट पे प्लेयर हैं ना और जो परफॉर्म कर उनको मौका देना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि ये मोहसिन नकवी साहब का अच्छा इक़दाम है? बिल्कुल बहुत अच्छा इक़दाम है। अगर आप ये देखेंगे कि अभी इससे पहले जो निगरान हुकूमत में भी ये CM पंजाब भी थे तो बहुत पॉजिटिव बातें हमने इनकी बहुत ज़्यादा सुनने को मिली और बहुत एक्टिव नज़र आए। सो चेयरमैन PCB इज़ टोटली डिफरेंट बॉल गेम। यहाँ पे उनको डिफरेंट चैलेंजेस का सामना ज़रूर करना पड़ेगा और बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ बातचीत करनी पड़ेगी कि इनको मतलब जो शायद पहली दफ़ा हो, लेकिन एट द सेम टाइम अगर इंसान में विल होती है, कुछ करने का जज्बा होता है तो वो सूनर और लेटर ज़रूर कुछ कर गुजरता है। सो आई विश हिम ऑल द बेस्ट। और अगर जो वो कह रहे हैं कि मेरिट पे सारी चीज़ें होंगी, मेरिट पे सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो ये बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी कोई बात नहीं है। यही बात हम भी करते हैं और इंशाल्लाह ताला जो सारी वो चीज़ें होंगी ज़रूर नज़र आएंगी अभी सबको। इंसानियत की खिदमत भी, क्रिकेट भी साथ साथ, तो आगे सियासत में भी आने का प्लान है या कि बस यहीं तक सफ़र रहेगा? सर मैं क्योंकि सियासत मुझे आती नहीं है, मैं बहुत बुरा हूँ उसमें। मुझे सब मेरे जो दोस्त हैं वो यही कहते हैं कि तुम्हें सियासत से काम लेना चाहिए, तुम्हें सियासत से काम लेना चाहिए। मैं उनको यही बोलता हूँ कि मुझे एक चीज़ नहीं आती, मैं अपने दिल से काम लेता हूँ। तो मुझे बहुत ताने भी पड़ते हैं, लेकिन सर मैं उसमें बहुत बुरा हूँ, मुझे सियासत नहीं आती है। तो मैं जो हूँ मैं उसी तरह बहुत खुश हूँ और बस मेरी ये कोशिश है कि हर चलते लम्हे मैं अपने रब के क्लोज़ होता रहूँ, एक कदम पास होता रहूँ सर। थैंक यू सर। थैंक यू।